اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یہ پیچھے سے بات چل رہی ہے جو کل عرض کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا کہ یا مجھے اختیار کر لو تو پھر تنگی کی زندگی جو ہوگی وہی گزارنا، یا پھر دنیا اختیار کر لو، اس کی زیب و زینت اختیار کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کل اس کی تفصیل کسی درجے میں آ بھی گئی تھی۔ ازواج مطہرات نے بلا جھجک فوراً کہا کہ ہم اللہ رسول کو اختیار کرتی ہیں، ہمیں دنیا کی زینت نہیں چاہیے۔ اس میں کچھ باتیں ہمارے لیے بہت سبق کی ہیں، پیغام کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مال کی قیمت نہیں ہے، اعمال کی قیمت ہے۔ دنیاوی عہدوں کی قیمت نہیں ہے، دینی عہدوں کی قیمت ہے۔ اس لیے کہ جب ان ازواج مطہرات نے یہ کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی بیگمات تو بڑی سج دھج کے رہتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ یہاں مشکل زندگی گزار رہی ہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حالانکہ زیب و زینت میں رہنا اگر شرعی حدود کے اندر ہو کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ بذات خود کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن ناپسندیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو نسبت حاصل ہے اس کے بعد پھر بادشاہوں کی بیگمات کا خیال کیوں آیا۔ لہٰذا یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ جس عورت کا شوہر دیندار ہو، اور اگر وہ کسی دینی خدمت، دینی منصب پر بھی ہو، علم کی، حفظ کی، اگر وہ کسی دینی منصب پر بھی ہو تو اس عورت کو اس بات کو سعادت سمجھنا چاہیے کہ میرا گھر والا عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، دینی لحاظ سے کوئی عہدے پر ہے، یہ میری سعادت ہے کہ مجھے اچھی نسبت والا شوہر ملا ہے۔ ایسی عورت اس بات پر نہ للچائے، دیکھو میری فلاں بہن کا شوہر یا میری فلاں رشتہ دار لڑکی کا شوہر وہ دنیاوی لحاظ سے فلاں بڑے عہدے پر ہے، وہ بڑی سج دھج کے رہتی ہیں، ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی عہدے اور ان کی سج دھج عن قریب ختم ہو جانے والی ہے۔ مرنے کے بعد دنیا کی اس زندگی کو ایک خواب سے زیادہ حیثیت نہیں ملے گی۔ چند لمحوں کی ایک زندگی ہے جو خواب کی طرح بیت جاتی ہے، تو اس زندگی کو ترجیح دینا اور دینی نسبت کو ترجیح نہ دینا یقیناً یہ نادانی کی بات ہے۔ اس لیے شریعت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ دینی نسبتوں کو، دینی عہدوں کو اہمیت دے۔ یہاں سے ضمناً یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا حافظ، عالم، قاری، خطیب ہے، وہ اس بات کے اوپر نادم نہ ہو کہ میرا بیٹا تو بس ایسے ہی ہے، دیکھو فلاں کے بیٹے فلاں بڑی بڑی سیٹوں پر، عہدوں پر، پوسٹوں پر ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے، میرا بیٹا نہیں بن سکا۔ یہ بھی اللہ کی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن حدیث دیا، آپ کے بیٹے کو حافظ، عالم، قاری، خطیب بنایا، ایک دینی نسبت اونچی عطا فرمائی، اور آپ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کاش میرا بیٹا بھی فلاں کی طرح ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ یہ ناقدری ہے۔ اسی طرح خود حافظ، عالم، قاری وغیرہ یہ اپنے بارے میں خیال یہ لیں کہ دیکھو فلاں آدمی تو بڑا سیٹھ ہے، بڑا افیسر ہے، بڑے عہدے والا ہے، بڑی سج دھج کے ساتھ رہتا ہے، ان کی تو کیا ہی بات ہے، میں تو مولوی سا ہوں، بس میری زندگی تو ایسے ہی ہے۔ یہ اللہ کا ناقدرہ ہے۔ اللہ نے اس کو علم کی دولت دی، اس کو حفظ کی دولت دی، قرآن کی دولت دی، اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ ہے کہ فلاں آدمی بڑے عہدے پر ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑی سج دھج والی زندگی ہے، اس کی تو کیا بات، بس ہم تو اس لائن میں لگ گئے۔ یہ اللہ کی نعمت کا ناشکرہ، ناقدرہ آدمی ہے۔ اس سے یہ خطرہ ہے کہ اللہ اسے نعمت واپس لے لے۔
لہذا اس کو اللہ کی اس نعمت کا ادراک کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ان دنیاوی سج دھج والے لوگوں سے اس کے مقابلے میں جو قرآن حدیث علم دین کی نسبت دی ہے، یہ اس کے مقابلے میں بہت بڑی دولت ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے عزیز بھائیو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایک میت، ایک لاش، ڈیڈ باڈی، مردہ جسم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی قرآن و حدیث کی نسبت کے ساتھ گزری ہے تو بڑی سعادت کی چیز ہے۔ پہلے لوگ نہیں مر گئے، وہ بھی ایسے دنیا میں رہتے تھے، تو ایسے ہم بھی مر جائیں گے، مجھ سے پہلے والے بھی مر گئے، میں بھی مر جاؤں گا۔ تو اگر ہماری زندگی قرآن حدیث سے گزر رہی ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے، اس کی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پہ روزانہ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن حدیث کی نسبت عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر کریں گے، اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا اور قرآن و حدیث کی خدمتیں ہم سے لے گا۔ ہم ناشکری کریں گے تو میرے رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملے ہیں کہ ہمیں دینی عہدوں کی قدر ہونی چاہیے، اور قیامت والے دن تو صرف دینی عہدے چلیں گے۔ یہ کتنی ایسے عجیب بات ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ بھی آخرت میں نہیں چلے گا، اور دینی عہدہ آخرت میں چلے گا۔ کہ ایک آدمی گزر رہا ہوگا، جہنمیوں میں سے ہوگا، اس کا گزر ہوگا نیک لوگوں کے پاس، اور اس میں صلحاء کھڑے ہوں گے، مثلا کسی کے پاس عالم ہونے کا عہدہ ہے، تو یہ اس کو کہے گا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، تو وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے، کہ میری سفارش کر دو۔ تو وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سفارش وہاں بھی چل رہی ہوگی، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اپنے خاندان میں سے 10 آدمی، کلہم قد وجبت لہ النار، سب وہ 10 افراد جن کے سب جہنم کا فیصلہ سن چکے ہوں گے، ان کے لیے ایک حافظ قرآن سفارش کرے گا، حافظ بعمل، کہ یا اللہ ان کو میری سفارش پر جنت میں بھیج دے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو جنت میں بھیجے گا۔ کتنا بڑا عہدہ ہے۔ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، یہاں دنیا میں انسان کو اس کے عہدے کو پہچانا جاتا ہے اس کے پھول سے، اس کی گاڑی سے، اس کی اونچی جگہ پہ بیٹھنے سے، بڑی جگہ پہ بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں۔ آخرت میں دیکھو اللہ تعالیٰ عہدے دے گا، اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت والے دن جو سب سے بڑا نظر آ رہا ہوگا وہ مؤذن ہوگا۔ یہ اس کا عہدہ وہاں بھی برقرار ہوگا کہ یہ مؤذن ہے، اس لیے سب سے منفرد نظر آ رہا ہے، اس کو سب سے امتیاز دیا جائے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ عہدے ہیں اور یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ باقی دنیا کے دھندے ہیں، گناہ نہیں کہتے ہم اس کو، اگر شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں جائز ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن ان کا بڑا مقام نہیں ہے۔ بڑا مقام انہی نسبتوں کا ہے، انہی نسبتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ان آیتوں سے یہ پیغامات ہمیں ملے ہیں۔ آج کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کہا کہ اے نبی کی بیویو، تم میں سے اگر کوئی برائی کر کے لائے گی تو اس کو دگنا عذاب ملے گا، اور آگے ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی، نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ ازواج مطہرات کو ایک عجب حکم دیا ہے، منفرد حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آگے آ بھی رہا ہے اس کے بعد، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو اگر تم کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویو اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا اس عام عورتوں کی طرح نہ ہونے کا آگے نتیجہ بھی بتایا گیا
کہ اگر کوئی تم میں سے برائی کرے گی یعنی کوئی گناہ اس سے ہو جائے گا تو اس کو یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو گناہ کی سزا بھی ڈبل ملے گی، اور اگر نیکی کرو گی تو تمہیں اجرہا مرتین، اجر بھی ڈبل ملے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ہماری والدین، ان کا مقام چونکہ بلند تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا گناہ بھی ڈبل، تمہارا نیکی کا اجر بھی ڈبل، اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ایک بات تو واضح رہے، نبی کی بیوی سے گناہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے وہ غیبت کر بیٹھے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہے۔ نبی کی بیوی سے یہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے جھوٹ نکل جائے، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی سے غیبت ہو جائے، نبی سے جھوٹ بولا جائے، جھوٹ نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے سب صحابہ جنتی اور بخشے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بعضوں سے ہوا بھی ہے، ہو گیا توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دی، خطا ہو جاتی ہے۔ یہی نبی اور صحابی میں فرق ہے، ورنہ تو دونوں جنتی ہیں، نبی بھی جنتی ہیں، صحابی بھی جنتی ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، صحابی سے ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی گناہ کے ساتھ دنیا سے روانہ ہوگا جیسے ہم لوگ ہیں، کہ ہم گناہوں کے ساتھ بھی دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں، گناہ بخشا بھی نہیں ہوتا، صحابی کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور بخشائے حالت میں اللہ اس کو بلاتا ہے، یہ صحابی ہوتا ہے۔ اس لیے کسی صحابیہ سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن کسی نبی کی بیوی سے زنا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی بیوی سے زنا نہیں ہوا، یہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، کفر کا گناہ تو ان سے ہوا لیکن زنا نہیں ہوا۔ لکھا ہے مورخین نے کہ وہ اس بدکاری سے، اس گناہ سے پاک تھے، تمام انبیاء کی بیویاں، تو ان کا ایک مقام ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی نبی کی بیوی سے گناہ ہو جائے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا اس سے غیبت ہو گئی، جھوٹ بول بیٹھی، اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا تو اللہ عذاب بھی دگنا دے گا، لیکن اللہ نے بخش دیا دنیا میں اگر کسی سے ہوا ہے تو، اور نیکی کرو گے ثواب ڈبل دے گا۔ یہ بات اللہ نے اس لیے فرمائی ہے، حالانکہ ساری ازواج مطہرات بخشی ہوئی ہیں، سب جنتی ہیں، کوئی ایک بھی زوجہ مطہرہ ایسی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو جہنمی ہو، سب جنتی ہیں۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ نبی کے ساتھ نسبت جتنی زیادہ ہوتی ہے لحاظ بھی اتنا زیادہ رکھنا ہوتا ہے، یہ بتایا گیا کہ تم چونکہ نبی کی بیویاں ہو، نبی کے گھر میں رہتی ہو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نے نبی کی زندگی اپنے آنکھوں سے اپنے گھر میں رہ کر دیکھی ہے، تم سے غلطی ہو تو ڈبل سزا ہونی چاہیے، اور اگر نیکی ہو تو ڈبل اجر ملنا چاہیے۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ جس آدمی کو نبی سے نسبت زیادہ ہے، دینی نسبت اس کے پاس اعلیٰ ہے، جیسے پیچھے دینی نسبت کی عظمت بیان کی گئی، آگے یہ بھی بتایا گیا کہ دینی نسبت اعلیٰ ہے تو اس کا لحاظ بھی اعلیٰ رکھنا ہوگا۔ لہذا ایک عالم اگر گناہ کرے، اس کے گناہ کی سزا ایک عام آدمی کے گناہ کی سزا سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عالم اگر نیکی کرے، اس کی نیکی کا اجر ایک عام آدمی کے نیکی کے اجر سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن حدیث کے ساتھ ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضور کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کو میراث ملی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہاں لکھا ہے جس آدمی کو حضور علیہ السلام سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا اس کا حساب کتاب نظام بھی الگ ہوگا، اس کے گناہ پر سزا بھی زیادہ، اس کی نیکی پر اجر بھی زیادہ۔ لہذا عالم اگر صالح ہو، نیک ہو، تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، وہ دوسروں کی طرح نیکی کرے گا لیکن ان سے زیادہ اجر پائے گا، اور اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کو زیب نہیں دیتا، تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو عالم کا مقام اس لیے زیادہ ہے
تو عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، دوسرا آدمی عالم ہے لیکن سویا ہوا ہے، اس کے سونے کا ثواب اس کی عبادت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ حدیث میں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے خود فرمایا بنی اسرائیل میں آدمی تھا، یا صحابہ نے پوچھا، لیکن حدیث ایسے ہی ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے۔ ایک آدمی وہ تھا جو عابد تھا، کان صواما قواما کان صائما بالنہار قائما باللیل، رات کو عبادت کرتا تھا ساری رات، دن کو روزہ رکھتا تھا۔ اور دوسرا آدمی تھا جو صرف فرض عبادت کرتا تھا لیکن عالم تھا، فیجلس فیعلم الناس الخیر، وہ صرف فرض نمازیں فرض روزے کرتا تھا، اس کے علاوہ بیٹھ کر لوگوں کو علم دین پڑھاتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جو عبادت گزار تھا، جو دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر عبادت کرتا، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف یہ عالم ہے جو صرف فرض نمازیں فرض روزے کرتا ہے اور اس کے علاوہ بیٹھ کے دین پڑھاتا ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے علاوہ علم دین پڑھاتا تھا، اس کی فضیلت اس عابد پر ایسی ہے کفضلی علی ادناکم رجلا، جیسے مجھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر، اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہے۔ لہذا ان تقاضوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم نبوت کی نسبت عطا فرمائے وہ ان تقاضوں کا خیال کرے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حافظ قرآن کے ساتھ اگر کوئی جھگڑے تو وہ آگے سے کہہ دے کہ بھائی میرے سینے میں قرآن ہے، مجھے جھگڑا نہیں سجتا۔ جھگڑے تو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لیے، جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا۔ جنہوں نے قرآن حدیث پڑھ لی ان کو تو سجتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو شان کے خلاف ہے۔ وہ اتنا پورا قرآن پڑھ گئے، سمجھ گئے اور سینکڑوں ہزاروں حدیثیں پڑھ گئے، اس کے بعد بھی وہ الجھیں اور لڑیں اور جھگڑیں اور کھینچا تانیاں کریں، تو اس کو عالم کہلانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ عالم تو ایسا نہیں ہوتا۔ عالم تو برداشت والا ہوتا ہے، سہ جانے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اعمال صالحہ والا ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ پتہ چلتا ہے 2 موقعوں پر، ایک جہاں کہیں مالی معاملہ ہو، ایک جہاں کہیں ہماری عزت نفس کو مجروح کیا جائے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ ورنہ تو بڑا آسان ہے، یعنی میرا کسی کے ساتھ کاروبار ہو یا کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہو اور وہ آگے سے میرے ساتھ گڑبڑ کرے، پھر میں سیدھا ہوتا ہوں یا اخلاق سے پیش آتا ہوں، یہ موقع ہوگا مجھے چیک کرنے کا کہ اب اخلاق کہاں گئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو غصہ آتا ہے کہ ہمارے پیسے کھا کے ہم ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے، سیدھیوں سے نہیں نکل رہا، ہمیں مولوی سمجھا ہوا ہے۔ آدمی ایسے موقع پہ پھسل جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے قرآن حدیث پڑھا ہے، مجھے نہیں سجتا لڑنا جھگڑنا، پیسہ آنی جانی شے ہے، میں لڑوں گا نہیں جھگڑوں گا نہیں، کوئی بات نہیں، دے دیں گے تو میرا حق ہے میں مانگوں گا، نہیں دیں گے میں الجھوں گا نہیں، گھسیٹوں گا نہیں۔ دوسرا پتہ چلتا ہے جب عزت نفس مجروح ہو، عزت ہو رہی ہو ہماری تو بسم اللہ جی ماشاءاللہ اچھے اخلاق ہیں، کوئی تانا دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی الزام لگا دے، کوئی 2 4 سنا دے، تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ اب اس میں کتنی برداشت ہے، اب یہ کتنا بولتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد سے باہر نکل رہے تھے، مریدین کا حلقہ تھا دائیں بائیں، چاہنے والے معتقدین حضرت حضرت، تو کسی نے ان کو آ کر کہہ دیا کہ اسماعیل میں نے سنا ہے کہ تو حرامی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آدمی کو برے مجمع میں کہہ دیا جائے۔ تو انہوں نے آگے سے غصہ نہیں کیا، انہوں نے اس کو مسئلے میں بدل دیا، کہا نہیں بھی حرامی اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ کا نکاح نہ ہوا ہو، اس کو حرامی کہتے ہیں۔ میرے ماں باپ کے گواہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں، اگر آپ کے پاس کبھی وقت ہو آپ آ جائیں میں ملا دوں گا، ایسی بات نہیں ہے نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو ایشو ہی نہیں بنایا، ورنہ یہ تو بھڑکنے کی بات تھی، اپنے ماتحتوں کو کہتے پکڑو اس کو ایسا تیسا۔ جب انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ قاعدہ نہیں لائے بچے آج، جو انہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ نہیں لائے۔